بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے جہاد اکبر۔ کتاب کے مصنف امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ناشر دانشگاہ امام خمینی۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشان بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے، عنایات خداوندی۔ کیونکہ خداوند عالم اپنے بندوں پر عنایت کرتا ہے اور ان پر مہربان ہے، اس لیے انہیں عقل عطا کی ہے، طبیعت، تہذیب اور تزکیہ نفس کی قوت سے نوازا ہے۔ اس نے انبیاء اور اولیاء بھیجے ہیں تاکہ اس کے بندے ہدایت حاصل کریں، اپنی اصلاح کر لیں اور جہنم کے دردناک عذاب سے دوچار نہ ہوں۔ اگر یہ انتظام انسان کی بیداری اور تہذیب کا سبب نہ بنے تو خدائے مہربان اسے دوسرے طریقوں سے خبردار کرتا ہے، قسم قسم کی بیماریوں میں گرفتار کرتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے اور فقر و فاقے وغیرہ سے توجہ دلاتا ہے۔ وہ ایک طبیب حاذق اور شفیق و مہربان تیماردار کی طرح کوشش کرتا ہے کہ اس بیمار انسان کی خطرناک روحانی بیماریوں کا علاج ہو جائے۔ اگر کسی بندے پر عنایات خداوندی ہو تو یہ مصیبتیں اور بلائیں اس کو پیش آتی ہیں تاکہ وہ خدا کی طرف دھیان دے اور نیک بن جائے۔ طریقہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے اپنی اصلاح کرے تاکہ اسے مطلوبہ مقاصد حاصل ہو جائیں۔ اگر اس راستے سے بھی سلامتی حاصل نہ کرے اور گمراہ انسان کا علاج نہ ہو اور وہ جنت کی نعمتوں کا مستحق نہ بن سکے تو آخر میں جاں کنی اور سکرات الموت کے وقت اس پر شدید اور سختیاں وارد ہوتی ہیں کہ شاید وہ پلٹ آئے اور متوجہ ہو۔ اگر پھر بھی اثر نہ ہو تو قبر، عالم برزخ اور ان کے بعد کے ہولناک گھڑوں اور گھاٹیوں میں اس پر فشار اور قسم قسم کے عذاب نازل کیے جائیں گے تاکہ وہ پاک و صاف ہو جائے اور اسے جہنم میں نہ جانا پڑے۔ خدائے متعال کی طرف سے یہ سب عنایات اور مہربانیاں ہیں جو انسان کو جہنمی ہونے سے بچاتی ہیں۔ اب اگر ان تمام عنایات اور توجیہات یزدی سے بھی اس کا علاج نہ ہو سکے تو پھر کیا ہو؟ اس مقام پر آخری مرحلہ درپیش آتا ہے کہ آگ سے داغنا۔ اس کی نوبت اس لیے آئی کہ مہذب نہ بنے اور اس کی اصلاح نہ ہو سکے اور گزشتہ علاج و معالجے مؤثر ثابت نہ ہوں تو ضرورت پیش آئے گی کہ خداوند کریم و مہربان آگ کے ذریعے اپنے بندے کا علاج کرے، جس طرح کہ سونا آگ سے صاف ستھرا اور خالص کیا جاتا ہے۔ آیہ شریفہ میں ہے کہ اس میں سالہ سال رہیں گے کہ ذیل میں روایت وارد ہوئی کہ سالہ سال کی بات اہل ہدایت اور ان اشخاص کے لیے ہے جن کا اصلی ایمان محفوظ ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے۔ عیاشی نے حمران سے روایت کی کہ اس نے امام محمد باقر علیہ السلام سے، یعنی وہ اس میں سالہ سال رہیں گے کی آیت کے بارے میں سوال کیا تو امام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آگ سے نجات ملے گی۔ اگر ہم اور آپ مومن ہیں، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ہر حقب کتنے ہزار سال کا ہوگا۔ خدا نہ کرے معاملہ یہاں تک پہنچے کہ وہ علاج و معالجے مفید اور مؤثر ثابت نہ ہو اور نعیم و مقیم کے استحقاق اور لائق ہونے کے لیے اس آخری علاج کی ضرورت محسوس ہو اور لازمی ہو جائے۔ خدا نخواستہ ایک مدت کے لیے جہنم میں جائے اور آگ میں جلے تاکہ وہ اخلاقی رذائل، روحانی آلودگی اور خبیث لعین کی شیطانی صفات سے پاک اور ہو اور پھر اسے وہ باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں کا استحقاق حاصل ہو۔ یہ تو ان بندگان خدا کی بات رہی جن کے گناہ اور معاصی ایسے نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے رحمت و عنایت خداوندی ان سے بالکل سلب ہو جائے، بلکہ ابھی جنت میں جانے کی ذاتی لیاقت ان میں موجود ہے۔ خدا نہ کرے انسان گناہوں کی کثرت کی وجہ سے راندہ درگاہ الہی مردود اور رحمت خداوندی سے محروم ہو اور اس کے پاس ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہ ہو۔ ایک بات سے ڈرتے رہیے کہ آپ کہیں خدا نخواستہ رحمت خداوندی
اور عنایت الہی سے محروم ہو جائیں اور اللہ کے غصے، غضب اور عذاب کا شکار ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اعمال و کردار و گفتار ایسے ہوں جن سے آپ کی توفیقات سلب ہو جائیں اور آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو۔ آپ اس وقت کسی گرم پتھر کو ایک سیکنڈ کے لیے اپنی ہتھیلی پر نہیں رکھ سکتے، تو جہنم کی آگ سے ڈریے۔ اس آگ کو علمی مراکز اور علماء کے طبقے سے باہر نکال پھینکیے۔ یہ اختلافات، یہ نفاق دلوں سے دور کیجیے۔ خلق خدا کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے، اچھی معاشرت کیجیے اور ان کی طرف عطوفت و مہربانی کی نگاہ سے دیکھیے۔ البتہ گناہ گار کے ساتھ اس کی عصیان و طغیان کی بنا پر اچھا برتاؤ نہ کیجیے۔ اس کے برے اور غلط کاموں کو اس کے سامنے پیش کیجیے اور اسے برائی سے روکیے، لیکن حرج و مرج، فتنہ و فساد، بلوے وغیرہ سے اپنے آپ کو بچائیے۔ خدا بند عالم کے نیک بندوں کے ساتھ نیکی کیجیے جو عالم ہیں، ان کے علم کی وجہ سے جو ہدایت کے راستے پر گامزن ہیں، ان کے نیک اعمال کی بنا پر، اور جو جاہل اور نادان ہیں خدا کے بندے ہونے کی وجہ سے ان کا احترام کیجیے۔ آپ خوش گفتاری اور مہربانی سے پیش آئیے، صداقت اور بھائی چارگی رکھیے، مہذب ہو جائیے۔ اور آپ تو چاہتے ہیں کہ معاشرے کو مہذب بنائیں اور اس کو درست کریں۔ جو شخص اپنی اصلاح نہیں کر سکتا وہ کس طرح یہ چاہتا ہے کہ یا کس طرح اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے کی اصلاح اور رہنمائی کرے۔ ماہ رمضان آنے میں چند دن باقی ہیں، کوشش کیجیے کہ ان چند دنوں میں توبہ اور اصلاح نفس ہو جائے اور آپ سلامتی نفس کے ساتھ ماہ رمضان میں داخل ہوں۔ مناجات شعبان، شعبان کے مہینے میں کیا آپ نے مناجات شعبانیہ کے ذریعے کہ جس کے پڑھنے کا حکم اس مہینے کی پہلی تاریخ سے آخری تاریخ تک ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ کی مناجات کی اور اس کے سبق آموز بلند پائے مضامین سے مقام ربوبیت کی نسبت اپنے ایمان و معرفت میں اضافہ کیا؟ امیر المومنین علیہ السلام کی مناجات وہ ہے کہ جو ان کے فرزندوں سے ہم تک پہنچی ہیں۔ آپ شعبان کے مہینے میں انہیں پڑھتے تھے اور بروایت ابن خالوہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی عبارت اور اس کا مضمون یہ ہے: پروردگار درود بھیج محمد اور اس کی آل پر، اور میری پکار کو سن جب میں تجھے پکاروں اور میری آواز کو سن جب میں تجھے آواز دوں۔ پروردگارہ، میں تیرا ایک ضعیف اور گناہ گار بندہ ہوں، میں تیرا ایک بھٹکا ہوا عبد ہوں۔ تو مجھے ان لوگوں میں قرار نہ دے جن سے تو نے اپنا منہ موڑ لیا ہے، اور ان لوگوں میں بھی میرا شمار نہ کر کے جن کا سہو و اشتباہ تیری عفو درگزر کے آگے حجاب بن گیا ہے۔ پروردگار، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں مکمل طور پر سب سے کٹ کر تیرا ہو جاؤں، اور ہماری دلوں کی آنکھوں کو اپنے دیدار کی روشنی سے منور فرما، تاکہ ہمارے دلوں کی آنکھیں نور کے پردوں کو چیرتی ہوئی معدن عظمت تک پہنچیں اور ہماری روحیں تیرے عزت قدس سے ملحق ہو جائیں۔ پروردگار، تو مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جب تو نے انہیں آواز دی تو انہوں نے لبیک کہا، اور جب تو نے ان پر نگاہ کی تو تیرے جلال سے زمین پر گر پڑے۔ تو نے انہیں خفا میں در پردہ آواز دی اور انہوں نے اشکارا تیرے لیے عمل کیا۔ پروردگار، میرے حسن گمان پر مایوسی کی بدبختی کو مسلط نہ فرما اور میری امید کو اپنے بہترین کرم سے منقطع نہ فرما۔ پروردگار، اگر خطائیں تیری بارگاہ میں میرے سقوط کا سبب بنی ہیں تو اس بھروسے اور توکل کی خوبی کے سبب درگزر فرما جو مجھے تجھ سے ہے۔ پروردگار، اگرچہ گناہوں نے مجھے تیرے کرم سے دور کر دیا، لیکن تیرے کرم و عفو کے یقین نے مجھے بیداری بخشی ہے۔ پروردگار، اگرچہ غفلت نے تجھ سے ملاقات کے لیے آمادگی سے مجھے باز رکھا، تاہم تیری نعمتوں کی شناخت نے مجھے بیدار کیا ہے۔ پروردگار، اگرچہ تیرا عذاب مجھے ایک انتہائی ہولناک آگ کی طرف بلا رہا ہے، لیکن تیرا بے شمار ثواب مجھے بہشت کی طرف آواز دے رہا ہے۔ پروردگار، میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تجھ سے اظہار ذوق و شوق کرتا ہوں، اور تجھ سے چاہتا ہوں کہ محمد اور اس کی آل پر درود بھیج اور مجھے ان لوگوں میں قرار دے
جن کے لبوں پر ہمیشہ تیرا ذکر رہتا ہے، جو تیرے عہد کو نہیں توڑتے، تیرے شکر سے غفلت نہیں برتتے اور تیرے امر کو کمتر نہیں سمجھتے۔ پروردگار مجھے اپنی عزت کے درخشاں نور تک پہنچا تاکہ میں تیرا شناسہ اور تیرے غیر سے روگرداں رہوں، تیرا خوف میرے دل پر چھایا رہے اور میں تیرا نظارہ کرتا رہوں۔ اے صاحب جلال و اکرام، پروردگار اپنے رسول محمد اور اس کے پاکیزہ خاندان پر درود و سلام بھیج۔ تمام ائمہ طاہرین خدائے ذوالجلال کو ان مناجات کے ذریعے پکارتے تھے، حالانکہ بہت کم دعائیں اور مناجاتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ آیا ہو کہ تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام انہیں پڑھتے تھے اور خدا کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے کلمات پیش کرتے تھے۔ یہ مناجات در حقیقت مقدمہ اور تمہید ہے تاکہ انسان ماہ رمضان کے وظائف و فرائض کی پذیرائی کے لیے تیار اور آمادہ ہو جائے، شاید اس لیے بھی ہو کہ باخبر انسان کی باخبر متلفت ماہیت کو روزے کے لیے اکسایا جائے اور اس کے خوش آئند ثمر اور نتائج یاد دلائے جائیں۔ ائمہ طاہرین نے بہت سے مسئلوں اور سوالوں کا حل اپنی عطا کردہ دعاؤں میں ظاہر کیا۔ ان دعاؤں کی زبان اور دوسری عام زبان جس میں وہ مسائل بیان کیا کرتے تھے میں بہت فرق ہے۔ اکثر اوقات روحانی ماورائے طبیعت، دقیق مسائل اور دیگر امور جو معرفت خدا سے مربوط ہیں دعا کے لب و لہجے میں بیان فرماتے تھے۔ ہم ان دعاؤں کو آخر تک پڑھ جاتے ہیں، لیکن افسوس کہ ان کے اصل مطالب و مفاہیم کی طرف دھیان نہیں دیتے اور اصولی طور پر سمجھ نہیں پاتے کہ ہمارے معصوم امام کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ان مناجات میں ہم پڑھتے ہیں، خدایا نفس امارہ جو ماشاءاللہ حاکم کی طرح ہے، اس کی پیروی سے ہمیں بچائے رکھ، ہوا و حوث اور خواہشات نفسانی سے سروکار نہ ہو اور ہمارے دلوں کی آنکھوں کو اس روشنی کے ساتھ منور کر دے جس سے ہم تیری طرف دیکھ سکیں، تاکہ یہ آنکھیں نور کے ذریعے معدن عظمت تک پہنچ جائیں اور ہماری ارواح تیری بارگاہ اقدس میں عزت کے ساتھ باقی رہے۔ یہ جملہ کہ خدایا مجھے اپنی طرف سے کمال انتقاق عطا فرما شاید اس مفہوم کو بیان کرتا ہے کہ باخبر اللہ والے لوگ مبارک ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو اس روزے کے لیے آمادہ اور تیار کر لیں جو حقیقت میں انقطاع اور لذات دنیا سے اجتناب کرنا سکھاتا ہے، اور یہ اجتناب پورے طور پر انقطاع اللہ ہے، لیکن مکمل انقطاع آسانی کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے تمرین و مشقت، ریاضت، استقامت اور فوق العادہ مماثلت کی ضرورت ہے، تب کہیں جا کر تمام قوا کے ساتھ غیر خدا سے تعلق اور توجہ ہٹا سکتا ہے۔ تمام عمدہ انسانی صفات غیر اللہ کی طرف سے پورے طور پر کٹ جانے اور خداوند تعالیٰ سے رشتہ جوڑنے ہی میں پوشیدہ ہیں۔ اگر کوئی شخص اس پر دسترس حاصل کر لے تو وہ سعادت عظمیٰ پر فائز ہو جائے گا، لیکن اگر تھوڑی سی توجہ بھی دنیا کی طرف رہی تو محال ہے کہ انقطاع اللہ حاصل ہو۔ جو شخص چاہتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے ان آداب کے ساتھ بجا لائے جو اس سے مطلوب ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مکمل انقطاع اللہ رکھتا ہو، تب ہی وہ مراسم و آداب مہمانی کو بجا لا سکتا ہے اور میزبان کے مقام و منزلت سے بقدر امکان معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کی مہمانی۔ حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ سے منسوب ایک خطبے کی روح سے تمام لوگوں کو ماہ مبارک رمضان میں خدا کی مہمانی کی دعوت دی گئی ہے اور وہ خدا کے مہمان ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آیا ہے اور تم کو اس ماہ میں اللہ نے اپنی مہمانی کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ میزبانی کے فرائض انجام دے گا، وہ منتظمی حقیقی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمارے لیے فرمایا، اے لوگو، اللہ کا مہینہ اپنی برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام نزدیک بہترین مہینوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے تمام
اس کے دن بہترین دن، اس کی راتیں بہترین راتیں، اور اس کے ساعت بہترین ساعت ہیں۔ اس ماہ آپ اللہ کی مہمانی پر مدعو ہیں اور اس کا کرم اور اس کی بخشش آپ پر محیط ہے۔ اس مہینے میں آپ کی ہر کھینچتی ہوئی سانس ایک تسبیح ہوگی، آپ کا سونا عبادت اور آپ کے اعمال قبولیت کی منزل میں ہوں گے، آپ کی دعائیں مستجاب ہوں گی۔ پس آپ کو چاہیے کہ آپ پاکیزہ قلوب اور خالص نیتوں کے ساتھ اپنے پروردگار کو آواز دیں تاکہ وہ اس ماہ کے روزوں اور قرآن کی تلاوت میں آپ کو کامیابی عطا کرے۔ آپ ان چند دنوں میں جو ماہ رمضان کے آنے میں باقی ہیں خیال کریں اور اپنی اصلاح کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اپنے نامناسب کردار، گفتار اور رفتار سے توبہ و استغفار کر لیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کیا ہے تو ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لیں اور زبان کو خدا کی مناجات کرنے کا عادی بنا لیں۔ خدا نہ کرے کہ ماہ رمضان میں آپ سے غیبت، تہمت یا کوئی گناہ سرزد ہو اور آپ دربار خداوندی یا خدائی مہمان خانے میں نعمات الہی کے ساتھ ساتھ گناہوں سے آلودہ ہو جائیں۔ آپ کو اس برکت والے مہینے میں خدا کی مہمانی کی دعوت دی گئی ہے، لہذا اپنے آپ کو خدا کی پرشکر اور شاندار مہمانی کے لیے آمادہ کیجیے۔ کم از کم آپ روزے کے ظاہری اور سوری آداب کے پابند ہوں۔ آداب حقیقی تو ایک الگ بات ہے جو زحمت، مشقت اور دائمی مراقبت و پابندی کا محتاج ہے۔ روزے کے معنی یعنی صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھنا نہیں بلکہ گناہوں سے بھی رکنا ہے، اور یہ روزے کے ابتدائی آداب میں سے ہے کہ جو مبتدی لوگوں کے لیے ہے، لیکن اللہ والوں کے لیے جو معدن عظمت تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ روزے سے کچھ اور آداب ہیں۔ آپ کم از کم روزے کے ابتدائی آداب پر عمل کر لیں، جس طرح شکم کو کھانے پینے سے محفوظ رکھتے ہیں، آنکھ، کان، زبان کو بھی گناہوں سے بچائیں اور ابھی سے اس کی ابتدا کریں۔ زبان کو غیبت، تہمت، بدگوئی اور جھوٹ سے بچائیں۔ کینہ، حسد اور دوسری بری شیطانی عادات کو دل سے باہر نکال دیں۔ اگر آپ سے ممکن ہو سکے تو آپ انقطاع اللہ حاصل کریں، اپنے اعمال کو خالص اور بے ریا انجام دیں اور شیاطین جن و ان سے منقطع ہو جائیں۔ لیکن بظاہر تو ہم اس قیمتی سعادت تک پہنچنے اور اس پر دسترس حاصل کرنے سے مایوس ہیں۔ البتہ کم از کم اتنی تو کوشش کیجیے کہ آپ کا روزہ محرمات کی شرکت سے پاک ہو، حرام چیزوں کا دخل نہ ہو، اور ورنہ آپ کا روزہ شرعی طور پر صحیح بھی نہ ہوگا۔ اور صعود نہیں کرے گا۔ عمل کا صعود اور اس کی مقبولیت شرعی صحت سے مختلف چیز ہے۔ اگر ماہ رمضان کے اختتام پذیر ہونے پر بھی آپ کے اعمال و افعال میں کوئی تبدیلی نہ آئی اور آپ کی راہ و روش ماہ رمضان سے پہلے ہی جیسی رہی تو معلوم ہوگا کہ جو روزہ آپ سے مطلوب تھا وہ عمل میں نہیں آیا، یا اس کو حقیقت سمجھیے، اور جو روزہ آپ نے انجام دیا ہے وہ عام اور حیوانی تھا۔ اس مقدس مہینے میں کہ جس میں آپ کو خدا کے مہمان خانے میں دعوت کی عزت بخشی گئی، اگر آپ نے معرفت حاصل نہ کی یا آپ کی معرفت میں اضافہ نہ ہوا تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ خدائی ضیافت و مہمانی میں صحیح طور پر شریک نہیں ہوئے اور مہمانی کا حق کچھ ادا نہیں کیا۔ اس کو نہ بھولیے کہ ماہ رمضان میں جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، جس میں رحمت الہی کے دروازے بندگان خدا کی طرف کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک حدیث کے مطابق شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جناب رسالت مآب لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے تھے، اے لوگوں، جب رمضان کا چاند طلوع ہو جاتے تو جارے شیاطین مقید کر دیے جاتے ہیں، آسمان، بہشت اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، آگ اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ماہ شوال طلوع ہوتا ہے۔ اس وقت مومنوں کو آواز دی جاتی ہے کہ آج انعام کا دن ہے، آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ اگر آپ اپنی اصلاح نہ کر سکے اور مہذب و معتاد نہ ہوئے
اور نفس امارہ کو اپنے کنٹرول میں نہ لے سکے اور خواہشات نفسانی کو پاؤں تلے دبا کر اپنا تعلق اور ربط دنیا اور مادیت سے منقطع نہ کر سکے تو پھر ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد مشکل ہے کہ ان مسائل کو عمل کے مرحلے میں لایا جا سکے۔ لہذا اس فرصت سے استفادہ کرو اور اس سے پہلے کہ یہ عظیم فیض آپ سے رخصت ہو اپنے امور کی اصلاح، ان کا تزکیہ اور تصفیہ کر لو، اپنے آپ کو ماہ رمضان کے وظائف اور فرائض کے لیے آمادہ کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کے آنے سے پہلے شیطان گھڑی کی طرح آپ کو چابی دے، آپ اس کی چالیں چلنے لگیں اور اس مہینے میں آپ خودکار مشین کی طرح گناہوں اور خلاف اسلام اعمال میں مشغول رہیں۔ بعض اوقات عاصی اور گناہگار انسان کثرت معصیت اور خدا سے دوری کے باعث تاریکی اور نادانی میں اس طرح ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ اسے شیطانی وسوسے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود شیطانی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ خدائی رنگ شیطانی رنگ کے مد مقابل ہے۔ جو شخص خواہش نفس کے پیچھے لگتا ہے اور شیطان کی پیروی کرتا رہتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اسی شیطان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، پکا شیطانی ہو جاتا ہے۔ آپ پختہ ارادہ کر لیں کہ کم از کم اس ایک مہینے میں اپنی نگہبانی کریں گے، اپنے اوپر ترس کھائیں گے اور اس گفتار و کردار سے اجتناب کریں گے جس سے خدا خوش نہیں ہے۔ ابھی سے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے اپنے خدا سے عہد و پیمان باندھ لیں کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں خود کو دوسروں کی غیبت اور بدگوئی اور تہمت سے دور رکھیں گے، زبان، ہاتھ، کان اور باقی اعضاء و جوارح کو اپنے ارادے کے تحت قرار دے کر اپنے اعمال و گفتار کی حفاظت کریں گے۔ شاید یہی شائستہ عمل اس بات کا سبب بنے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کی سمت متوجہ ہو اور آپ کو توفیق عنایت کرے، اور ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد جب شیاطین زنجیروں کی قید سے چھوٹے تو آپ کی اصلاح نفس ہو چکی ہو، پھر آپ شیطان کے فریب میں نہ آ سکیں اور اس کے پھندوں میں نہ پھنس سکیں۔ میں دوبارہ اصرار کروں گا کہ آپ پختہ ارادہ کر لیں کہ ماہ مبارک کے ان 300 دنوں میں اپنی زبان، آنکھ، کان اور دوسرے اعضاء و جوارح کی حفاظت کریں گے، ہر وقت متوجہ رہیں گے کہ آپ جو عمل انجام دینا یا جو بات اپنی زبان پر لانا چاہتے ہیں اور جو کچھ اپنے کانوں سے سننا چاہتے ہیں، شریعت کی نگاہ میں اس کا کیا حکم ہے۔ یہ تو روزے کے ابتدائی اور ظاہری آداب ہیں، کم از کم آپ ان ظاہری آداب کے پابند ہو جائیں۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ کوئی شخص کسی کی غیبت کرنا چاہتا ہے تو اس کو منع کیجیے اور اس سے کہہ دیجیے کہ ہم نے خدا سے عہد کیا کہ ماہ رمضان کے ان 30 دنوں میں ہم افعال محرمہ اور قبیحہ سے پرہیز کریں گے، اور اگر آپ اسے غیبت کرنے سے نہیں روک سکتے تو اس مجلس سے اٹھ کھڑے ہوں، وہاں بیٹھ کر غیبت نہ سنیے۔ مسلمان آپ سے امن و امان میں ہوں۔ جس شخص کے ہاتھ، زبان اور آنکھ سے دوسرے مسلمان امان میں نہ ہو، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے، وہ صرف ظاہراً اور صورتاً مسلمان ہے، اور اس نے صورتاً لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ امام صادق علیہ السلام جناب رسالت مآب کی زبانی ارشاد فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ مومن کو مومن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ مومن لوگوں کے اموال اور ان کے نفوس پر ایمان کی نظر رکھتا ہے۔ کیا تم مسلمان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ اگر آپ خدا نخواستہ کسی کے حق میں جسارت یا اس کی اہانت اور غیبت کرنا چاہتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ بارگاہ خداوندی میں حاضر اور اس کے مہمان ہیں، اور اس کے سامنے اس کے بندوں کے حق میں بے ادبی کر رہے ہیں، اور اس کے سامنے اس کے بندوں اور یاد رکھیے کہ خدا کے بندوں کی بے عزتی خدا کی اہانت ہے۔ یہ سب خدا کے بندے ہیں، خصوصاً اگر وہ اہل علم و تقوی کے راستے پر گامزن ہو۔ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ انسان ان امور کی وجہ سے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ مرتے وقت وہ خدا کی تکذیب اور آیات الہی کا انکار کر دیتا ہے اور کافر بن جاتا ہے۔ پھر ان لوگوں کا انجام کہ جنہوں نے برے کام کیے یہ ہے کہ وہ خدا کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ امور بتدریج وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ آج یہ غلط نگاہ، کل کسی کی غیبت، دوسرے دن کسی مسلمان کی اہانت، آہستہ آہستہ یہ گناہ
دل میں بھر جاتے ہیں اور دل کو سیاہ کر کے انسان کو معرفت خدا سے روک دیتے ہیں، اور معاملہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ انسان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہوئے حقائق کی تکذیب کرنے لگتا ہے۔ دل و دماغ شیطان کا گھر بن جاتے ہیں۔ بعض آیات کچھ روایات کی تفسیر کے مطابق انسان کے اعمال رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور ان کی نگاہ مبارک سے گزرتے ہیں، اور کہہ دو اے رسول، تم جو کچھ بھی عمل انجام دے رہے ہو، خدا، اس کا رسول اور مومنین اسے جلد مشاہدہ کرتے ہیں، اور تم بھی ظاہر و باطن کا علم رکھنے والے خدا کی سمت بہت جلد لوٹو گے، پھر وہاں وہ تمہیں ان سب چیزوں سے آگاہ کرے گا جو تم بجا لاتے رہے ہو۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، بندوں کے اعمال وہ برے ہوں کہ اچھے ہر روز جناب رسول خدا کے حضور پیش ہوتے ہیں، پس تمہیں اس کا خوف ہونا چاہیے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ کہہ دو اے رسول کہ تم عمل کرو، خدا اور اس کا رسول حتماً تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جناب رسالت مآب کو کیوں اذیت پہنچاتے ہو، انہیں کیوں تکلیف دیتے ہو؟ کسی نے پوچھا، ہم کس طرح انہیں تکلیف دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے اعمال ان کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور جب وہ ان میں معصیت کو دیکھتے ہیں تو انہیں بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ انہیں تکلیف نہ دو بلکہ ان کی خوشی کا سامان فراہم کرو۔ جب حضرت آپ کے اعمال کا مشاہدہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ خطاؤں اور گناہوں سے پورے ہیں تو آپ کو کس قدر تکلیف ہوگی۔ آپ ایسا نہ کریں کہ رسول خدا کو تکلیف پہنچے، آپ اس کو پسند نہ کریں کہ ان کے قلب مبارک کو چوٹ لگے اور آپ محزون ہو۔ جب حضرت دیکھیں گے کہ آپ کے اعمال کا صفحہ تہمت و غیبت اور مسلمانوں کی نسبت بدگوئی سے بھرا ہوا ہے، آپ کی پوری توجہ دنیا اور مادیت کی طرف ہے، دل بغض و کینہ و حسد اور ایک دوسرے کی بدبینی سے لبریز ہے، تو ممکن ہے آپ حضور خداوندی اور فرشتوں کے سامنے شرمسار ہوں کہ آپ کے امتی اور پیروکار نعمت الہی کے ناشکر گزار ہیں اور اسی طرح بے پرواہ ہو کر خدا کی امانتوں میں خیانت کر رہے ہیں۔ جو شخص کسی سے مربوط ہو، وہ چاہے اس کا غلامی کیوں نہ ہو، جب کسی غلط کام کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ مربوط شخص کی شرمساری کا باعث ہوتا ہے۔ آپ رسول اکرم سے تمسک رکھتے ہیں، آپ مرکز علم میں داخل ہو کر اپنے آپ کو فقہ اسلام، رسول اکرم اور قرآن کریم سے مربوط کر چکے ہیں۔ اب اگر آپ کسی برے عمل کا ارتکاب کریں گے تو حضرت کو صدمہ پہنچے گا اور آپ کو بہت برا معلوم ہوگا۔ ممکن ہے کہ حضرت خدا نخواستہ آپ کو نفرین کریں، آپ اس کو پسند نہ کریں۔ رسول خدا اور ائمہ طاہرین آپ کے اعمال دیکھ کر محزون و مغموم ہو۔ انسان کا دل آئینے کی طرح صاف و شفاف ہے اور دنیا کی طرف حد سے زیادہ توجہ اور گناہوں کی کثرت سے وہ مقدر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کو کم از کم روزے ہی سے خالص خدا کے لیے اور بے ریا بجا لائے، میں یہ نہیں کہتا کہ باقی عبادات خلوص کے ساتھ نہ ہوں، بلکہ یہ ضروری کہ تمام عبادات خالصتاً للہ اور بے ریا ہو، اور اس عبادت کو جو شہوات سے آراز، لذات سے اجتناب اور غیر خدا سے انقطاع سے عبارت ہے، اس ایک مہینے میں اچھی طرح بجا لائے تو ہو سکتا ہے کہ فضل الہی شامل ہو اور اس کا آئینہ دل سیاہی، کدورت اور گندگی سے دھل جائے اور صاف شفاف ہو جائے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ یہ عمل اس سے عالم طبیعت اور لذات دنیا سے دور کر دے، اور جس وقت وہ شب قدر میں داخل ہو تو وہ انوار اور روشنیاں جو اس رات اولیاء خدا اور مومنین کو حاصل ہوتی ہیں، اس کے ہاتھ بھی لگ جائیں، اور اس قسم کے روزے کی جزا خدا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، کوئی اور چیز اس طرح کے روزے کا بدل نہیں ہو سکتی۔ جنات النعیم اس قسم کے روزے کے مقابلے میں بے قیمت ہیں، وہ اس کی جزا کے حساب میں نہیں آ سکتے۔ لیکن اگر مقصد یہ ہو کہ انسان روزے کے نام پر اپنے منہ کو کھانے کی چیزوں سے تو بند رکھے، لیکن لوگوں کی غیبت کے لیے کھولے، اور ماہ رمضان کی وہ راتیں کہ جن میں شب بیداری کی محفلیں منعقد ہوتی رہتی ہیں اور
وقت و فرصت ان میں زیادہ ہوتا ہے، اگر انہیں غیبت و تہمت زنی اور مسلمانوں کی اہانت کے ساتھ صبح میں داخل کرے تو ایسے شخص کو روزے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس روزے پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا، بلکہ ایسے روزے دار نے تو اللہ کی مجلس مہمانی کے آداب کا لحاظ ہی نہیں کیا، اور اس نے اس سے دلی نعمت کے حق کو ضائع کیا ہے۔ وہ دلی نعمت جس نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی زندگی کے آرام اور آسائش کے لیے ہر قسم کے اسباب فراہم کیے ہیں اور اس کی تکمیل کے اسباب مہیا فرمائے ہیں۔ انبیاء کرام اس کی ہدایت کے لیے بھیجا اور کتب آسمانی نازل فرمائیں۔ اس نے انسان کو معدن عظمت اور مجموع نور تک پہنچنے تک کی قدرت بخشی، اسے عقل و ادراک عطا فرمائے اور اس پر کرامتوں کی بارش کی، اور اب اس نے اپنے بندوں کو دعوت دی ہے کہ وہ اس مہمان خانے میں اس کے خوان نعمت پر بیٹھ کر جتنا ان کے ہاتھ اور زبان سے ہو سکے اس کا شکریہ اور حمد بجا لائیں۔ تو کیا یہ درست ہے کہ بندے اس کی نعمت کے دسترخوان سے لطف اندوز و نیز آسائش و آرام کے ان وسائل اور اسباب سے مستفیض ہوں جو اس نے ان کے اختیار میں دے رکھا ہے، اور اپنے آقا و مولا اور میزبان کی مخالفت کریں، اس کے برخلاف قیام کریں جو وسائل و اسباب اس نے انہیں بخشے ہیں، وہ انہیں اس کی مخالفت اور اس کی مرضی کے خلاف استعمال کریں۔ کیا یہ ناشکری اور نمک حرامی نہیں کہ انسان خود اپنے مولا کے دسترخوان پر بیٹھ کر گستاخانہ اور بے ادبانہ کردار کے ساتھ اس محترم میزبان کی نسبت جو اس کا ولی نعمت بھی ہے اہانت اور جسارت کرے، اور ایسے کام کرے جو کہ میزبان کے نزدیک قبیح اور برے ہوں؟ مہمان کو چاہیے کہ وہ کم از کم میزبان کو پہچانے، اس کے مقام اور منزلت کی معرفت رکھے اور مجلس مہمانی کے آداب، مراسم و آداب سے آشنا ہو، کوشش کرے کہ اخلاق اور نزاکت کے خلاف کوئی عمل سرزد نہ ہو۔ خداوند متعال کے مہمان کو چاہیے کہ وہ مقام خداوند ذوالجلال سے واقف ہو، وہ مقام کے جس کی زیادہ سے زیادہ پہچان اور معرفت کے لیے ائمہ علیہم السلام اور انبیاء کرام ہمیشہ کوشاں رہے، اور ان کی آرزو و خواہش تھی کہ وہ معدن نور و عظمت پر دسترس حاصل کریں۔ خدایا ہمارے دلوں کی آنکھ کو اپنی ذات واجب کی طرف دیکھنے والی روشنی سے منور کر دے۔ اللہ تو مقلب القلوب والابصار ہے، یہاں تک کہ دلوں کی آنکھیں نور کے حجابوں کو چیر کر معدن عظمت تک پہنچ جائیں۔ اللہ کی ضیافت و مہمانی ہی معدن عظمت ہے۔ خداوند عالم نے معدن نور و عظمت میں وارد ہونے کے لیے اپنے بندوں کو مدعو کیا ہے، لیکن اگر بندہ لیاقت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ اس قسم کی باشکوہ اور جلیل القدر مقام میں وارد نہیں ہو سکتا۔ خداوند عالم نے اپنے بندوں کو تمام خیرات و مبررات، نیکیاں اور بہت سے معنوی اور روحانی لذات کی طرف دعوت دی ہے، لیکن اگر وہ خود اپنے ایسے مقامات عالیہ میں حاضر ہونے کے لیے آمادہ نہ ہو تو پھر وہ ان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ روحانی آلودگیوں، اخلاقی پستیوں اور دل اعضاء اور جوارح کے گناہوں کے ساتھ بھلا کس طرح دربار ربوبیت میں حاضر ہو سکتی ہے، اور اس رب الارباب کے مہمان خانے میں کس طرح جایا جا سکتا ہے جو معدن عظمتوں کی کان ہے۔ اس کے لیے قابلیت، لیاقت، اہلیت اور آمادگی کی ضرورت ہے۔ روح سیاہیوں اور دلوں کی آلودگیوں کے ساتھ جو کہ ظلماتی اور تاریکی کے حجابات سے چھپ چکے ہیں، ان معنی اور حقائق روحانی کو درک نہیں کیا جا سکتا۔ ان حجابات کو چاک کرنا پڑے گا۔ یہ تاریک اور روشن حجاب جو دلوں پر مسلط ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے سے مانے ہیں، ان کو علیحدہ کرنا پڑے گا، پھر کہیں جا کر نورانی اور باشکوہ محفل خدا بندی میں حاضری دی جا سکتی ہے۔